ہماری عدلیہ ایک ایسے ماحول میں کام کرتی ہے جس ماحول میں کسی عدلیہ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ شروع دن سے 1950 کی دہائی سے ہماری عدلیہ پر ایک دباؤ پڑتا ہے باہر سے، جس کا تعلق قانون یا اصول سے نہیں ہے، جس کا تعلق اس وقت کیا چاہا جا رہا ہے، جو طاقت کا مرکز ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے ایک دباؤ جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈالا جاتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ درکار ہے۔ اور یہ ایک طرح سے اس لیے ہوتا ہے کہ جو آئین کا ایک حیولہ ہے یا جھانسا ہے اس کو تاکہ زندہ رکھا جائے کہ دیکھیں یہ تو عدلیہ نے کہا کہ ایسے کرو، اس مارشل لاء کو تو عدلیہ نے دیکھیں ریٹیفائی کر دیا، اس کی توثیق کر دی، اس لیے اس کو کوئی وقت مل جاتی ہے یا کوئی اس کا آپ کہہ لیجیے اخلاقی جواز پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو عدلیہ کو شروع دن سے یہ سمجھا گیا کہ عدلیہ جو ہے ایک آلہ کار ہے جس کے ذریعے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جن کا کوئی تعلق آئین سے نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے، لیکن ان کو ہم عدلیہ کے ذریعے ایک لبادہ دے دیں گے قانون کا یا آئینی ہونے کا۔ تو عدلیہ کا یہ رول جو ہے سمجھا گیا اور وہ رول چل رہا ہے شروع دن سے۔ 1954 کی اسمبلی کی ڈسولوشن ہو، اس کے بعد چونکہ عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، گورنر جنرل کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو سب ٹھیک ہو گیا۔ 1958 کا مارشل لاء ہو، عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ایک انقلاب تھا، اور ایک جو کامیاب انقلاب ہے وہ اپنا جواز خود ہوتا ہے، وہ خود ایک قانونی نظام کی بنیاد پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ تواتر سے دیکھتے جائیے، نصرت بھٹو کیس ہو، اس میں پھر یہی کہا کہ جو مارشل لاء لگا 1977 میں وہ کنڈون کیا جاتا ہے، اس کو عدلیہ کے پاس کہیں سے اختیار ہے۔ ظاہر ہے یہ اختیار تو نہیں ہوتا عدلیہ کے پاس، عدلیہ کے جو جج ہوتے ہیں وہ آئین کا دفاع کرنے کا حلف لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب آئین کی صریحاً روگردانی ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن صریحاً روگردانی سے بڑھ کر جو آج میری نظر میں ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ آئین کے ڈھانچے کو تو آپ نے بظاہر برقرار رکھا ہوا ہے لیکن اس کی روح کو آپ بالکل ختم کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو دس از دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز فار دی پاور سینٹرز، کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میں مارشل لاء لگانے والا ہوں، آپ اس تہمت سے بھی بچ گئے، لیکن جو آپ کے اہداف تھے وہ تمام کے تمام آپ حاصل کر رہے ہیں اس حیولے کو کھڑا رکھ کر، اور اس میں عدلیہ کا رول بالکل آ جاتا ہے۔ یہ ممکن ہوتا ہے ہر جج کے لیے کہ وہ بات نہ مانے، لیکن اس کے بعد اس کو جو سہنا پڑتا ہے لوگ اس سے سہم جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا بھٹو صاحب کی جب اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تو صفدر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ایک جج صاحب تھے جن کے سوالوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھٹو صاحب کو ایکوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف مقدمے قائم ہو گئے، الزامات لگ گئے اس ہیئرنگ کے دوران ہی کہ ان کا تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ جعلی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جج اپنے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کو جو پتہ نہیں کہاں علی گڑھ میں یا کہاں ہوا تھا 1940 میں، اس کو کیسے صحیح ثابت کرے۔ تو اس طرح کے حربے جو ہیں ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو وہ صاحب چلے گئے تھے ریزائن کر کے۔ اسی طرح آج اگر لوگ ریزائن کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ایک پرانا ایک حربہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ عدلیہ جب تک تو مرضی کے فیصلے دے، ان لمحوں میں جب طاقت یہ چاہتی ہے کہ کوئی رخ موڑا جائے ریاست کا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مرضی کے فیصلے نہ ہوں تو فردن جج صاحبان پہ بھی حملے ہوتے ہیں اور عدلیہ پر بطور ادارہ بھی حملے ہوتے ہیں، اور معاشرہ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھیں میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس کا بہت بڑا جو ایک سبب ہے اس تواتر سے 76 سال ہو گئے اور کوئی ارتقا مجھے نظر نہیں آتا۔ میں بالکل نہیں یہ کہہ سکتا کہ آج 2024 میں ہمارے آئینی نظام میں، ہمارے ملک میں جو آئین سے وابستگی ہے، حقیقتاً اس کی اقدار سے جو وابستگی ہے وہ 1954 کے حوالے سے زیادہ ہے، بالکل نہیں۔ شاید وہ نسل جو تھی زیادہ رول آف لاء، انگریز جو بھی تھا کچھ نہ کچھ رول آف لاء کا کرتا تھا تقاضا۔ گاندھی صاحب اگر بھوک ہڑتال کرتے تھے تو ہل جاتے تھے لندن تک، وہ کیا کریں، ایسا نہیں تھا کہ مرنے دو بڈھے کو، کچھ نہ کچھ خیال رکھتے تھے ان باتوں کا۔ ایک قسم کا تقدس تھا آئین اور قانون کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر اگر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ تو سینکڑوں سال کی ایک روایت ہے، قانون ہے کہ جیل میں کھڑے ہوئے شخص کو دبوچا نہیں جاتا، لہٰذا میں محفوظ ہوں، میں یہاں کھڑا ہو کر بات کر لوں۔ ایک لمحہ لگا ایک حوالدار ٹائپ پولیس افسر کو اس سینکڑوں سال کی روایت کو پامال کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے کہا تو کون سی روایت، کون سا اصول؟ ختم ہو گیا وہ سینکڑوں سال کا اصول اور روایت کہ آپ جیل کے اندر داخل ہو کر ایک قیدی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو آپ دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے۔
تو تمام روایتیں جو دنیا میں سینکڑوں سال سے موجود تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں ایک لمحے میں پامال ہو جاتی ہیں اور کسی کو کوئی بال بھی بیکا نہیں ہوتا، معاشرے پہ بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، ہم بھی اپنی زندگیاں گزارتے چلے جاتے ہیں، لوگ باہر نہیں آتے، کہاں کوئی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے۔ تو ایک عجیب سا یہ ڈرا ہوا خاموش سا معاشرہ ہے جو سائیڈ لائنز پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاسی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ٹی وی پہ شو چل رہا ہو اور ہم بس اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارا کیا تعلق ہے ان تمام معاملات کے ساتھ؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں یا جو عدالتوں میں کھڑے ہیں یا جیلوں میں ہیں، لیکن باقی تمام معاشرہ تو بس ایک تماشبین ہے۔ تو یہ میری نظر میں ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ان تمام سالوں میں، ان تمام دہائیوں میں ہم اپنے اندر وہ ایک اجتماعی خیال پیدا نہیں کر سکے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے، ہم باہر نکلیں گے، صرف ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ احتجاج نہیں کریں گے اور ہر طریقے سے احتجاج کریں گے۔ وہ احتجاج کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے ہم وہاں کھڑے ہیں۔ فیصل نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے آئین ہے اور بہت اچھی بات ہے، ایک آئین ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس آئین کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آئین کی اقدار کو اپنائیں اور جب وہ اقدار کو توڑا جائے تو اظہار کریں اپنے احتجاج۔